ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ انٹرنیشنل بزنس کے سلسلے کا آج ہمارا 32واں لیکچر ہے۔ لیٹ می بریف یو اباؤٹ دا لاسٹ لیکچر، ہم نے کیا پڑھا، اور تھوڑا سا میں آپ کی یاد دہانی کے لیے تاکہ موجودہ لیکچر کو آپ اس سے جو کوریلیٹ کر سکیں گزشتہ لیکچر سے۔ وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایز دی مین سورس آف ایکسپینڈنگ انٹرنیشنل بزنس۔ کس طرح سے مختلف کمپنیز جو ہیں، مختلف ادارے جو ہیں، وہ دوسرے ممالک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کیوں یہ طریقہ جو ہے وہ رائج ہے، وائی دے پریفر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اوور ادر تھنگس، اس کے پاسبل میتھڈس کیا کیا ہیں، اس کا بیہیویئر جو رہا ہے انٹرنیشنلی ان دا لاسٹ ایئرس 20-30 سال کے عرصے میں کس طرح سے رہا ہے، راؤٹنگ اس کی جو ہے وہ کس طرح سے رہی ہے، اس کے ڈائریکشنل فلو کیسے ہے، اس کی آؤٹ سورسنگ کہاں سے ہوئی ہے، اس کا انفلو کن کن ممالک میں ہوا ہے۔ کچھ تھیوریز ہیں انٹرنیشنل بزنس کی، وہ کس طرح سے کار فرما ہوتی ہیں، اینڈ دین وی ہیو سرٹن امپلیکیشنز کہ جی کس طرح سے وہ اثر انداز ہوتی ہیں بزنس کے اوپر۔ اگر آپ کو یاد ہو، لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کا اتنا اٹس اے ویری میجر سبجیکٹ، اور دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ترویج ہوئی ہے بزنس کی، انٹرنیشنل بزنس بڑھا ہے، اور اگر انٹرنیشنل بزنس کا پھیلاؤ، اس کا جو والیوم ہے وہ بڑا ہے، ان کمپیریزن ود دی پروڈکٹیوٹی، گلوبل پروڈکٹیوٹی، جو والیوم آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ ہم نے یہاں تک اس میں پڑھا 1000% جو ہے، 1000 گنا جو ہے اس میں حجم میں زیادتی ہوئی ان کمپیریزن ود دی ورلڈ پروڈکٹیوٹی۔ اس میں صرف 19%، 19.7% جو ہے اضافہ ہوا، جبکہ میں بات کر رہا ہوں 80 سے لیٹ 90s کی جو عرصہ ہے اس میں، اور جبکہ اس عرصہ میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ 1000 گنا تک جو اضافہ ہے وہ ہوا ہے۔ اس میں پھر میں وہی عرض کروں گا کہ اگر ہم اس کی مختلف روٹس دیکھیں، اس کے مختلف میتھڈس دیکھیں، تو وی ہیو ٹو ڈسکس سرٹن تھنگز انٹو اٹ which does include the theory of international business کے اندر پھر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کی تھیوری، ان دونوں کو ہم نے تھوڑا سا ذرا مکس اپ کر کے دیکھنا ہے۔ وائی اٹس اے پریفرڈ موڈ آف انویسٹمنٹ، کیوں لوگ لائسنسنگ نہیں کرتے، ایکسپورٹ نہیں کرتے، اینڈ سرٹن ادر تھنگس جو کہ ہماری آج کی جو لیکچر ہے اس کا ایکسٹریکٹ ہے۔ آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف جو اشیاء ہیں وہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور کس طرح سے انٹرنیشنل بزنس کے اندر جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کا جو رول ہے وہ کس طرح سے ڈیفائن ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل we have the direction of FDI. What is the possible یا ابھی جو tangible direction ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی، وہ دنیا میں کیا رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آؤٹ فلو ہے وہ تو ان ممالک سے ہوا جنہوں نے انویسٹمنٹ کی، اور انفلو ان ممالک میں ہوا جہاں پہ یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے یہ آئی۔ اس کی جو ڈائریکشن بنے گی وہ ہم بنائیں گے انفلو کی صورت میں، یعنی ایسے ممالک جنہوں نے اس عرصہ میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ریسیو کیا، یعنی انفلو کی صورت میں، وہ ممالک کون سے تھے اور اس کی ڈائریکشن کون سی ہے۔ ٹریڈیشنلی جو دنیا میں ایک اصول ہے انٹرنیشنل بزنس کا، از اے پرنسپل دیٹ پیپل دے آر ویری افریڈ آف گوئنگ ٹو دی ڈیولپنگ کنٹریز اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز بیکاز آف سرٹن رسک۔ وہ رسک کیا ہیں؟ پولیٹیکل رسک ہے، اس میں رسک آف ڈیویلویشن آف کرنسی ہے، یعنی اکنامک رسک ہیں، اس کے بعد اس میں کچھ فورس میجور کے رسک ہیں، دیٹ از دی سم تھنگ وچ از ناٹ ان یور کنٹرول، سم ایکٹ آف وار، سم ادر تھنگ۔ ان کو اوائڈ کرنے کے لیے دے آلویز ٹرائی دیٹ دے شوڈ لوکیٹ اے مارکیٹ وچ از ویری اسٹیبل ان ٹو آسپیکٹس۔ وہاں کا جو نظام حکومت ہے وہ بڑا مضبوط ہو، اور وہاں کی جو کرنسی ہے وہ بڑی سٹیبل ہو۔ تو دنیا میں اگر ہم ٹریڈیشنلی دیکھتے ہیں، ایک روایتاً دیکھتے ہیں، اور اس کو ہم شروع کرتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار سے، تو دنیا میں جو انویسٹمنٹ ہوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ،
یہ سب سے زیادہ امریکہ میں ہوئی. اس کی یہ وجہ تھی کہ امریکہ ایمرج ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بڑی طاقت بن کے, انٹرنیشنل پاور بن کے. نہ صرف یہ کہ وہ ایک ونر تھا, بلکہ اس کے ساتھ اس کی اقتصادی حالت بہت زیادہ جو تھی وہ اچھی ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو انگلینڈ تھا, یو کے, وہ ایک بڑی اقتصادی قوت بنا. اتحادی جتنے تھے, فرانس واز اگین اے ویری میسو پاور, فائنینشیل پاور. اس کے بعد جرمنی جو ہے آہستہ آہستہ, آلدو ان دوز ڈیز, میں جنگ عظیم دوم کی بات کر رہا ہوں, کوئی ایسا اس کا ہمیں گراف نہیں ملتا, لیکن اس کے بعد چونکہ ان کا انفراسٹرکچر جو تھا وہ بڑا مضبوط تھا, تو دے کیم ود ویری ریپڈ اسپیڈ, بڑی ایک تیزی کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن کی طرف, مختلف مینوفیکچرنگ کی طرف جو ہے وہ آنا شروع ہوئے, اور جلد ان کی مارکیٹ جو ہے بڑی اسٹیبل فائنینشیل مارکیٹ کے اندر وہ شامل ہونا شروع ہو گئے. ڈائریکشن ہمیں سب سے زیادہ جو ارلی ملتی ہے یہ امریکہ میں ملتی ہے, بینگ اے ویری اسٹیبل اکانومی, very stable currency, dollar being the ruling currency since so many years. Markets بڑی stable, جو parameters ہیں, چاہے وہ S&P 500 لے لیں یا نیسڈیک لے لیں, وہ بڑے stable. پولیٹیکل سسٹم بڑا well managed. اس کے بعد گروتھ کے چانسز بہت زیادہ. اس کے ساتھ ساتھ allied انڈسٹریز جو ہے وہ بہت زیادہ. پھر یہ ہے کہ آپ کو جوائنٹ وینچرز کا, فرینچائزنگ کا, اور آپ کو جو اپنے ساتھ مختلف انڈسٹریز ملتی ہیں, دے کین ہیلپ یو لوکلی ایز دی کو مینوفیکچرر, وہ بہت. تو سب سے زیادہ جو ہمیں فلو ملتا ہے یہ امریکہ کی طرف ہمیں ملتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہمیں, میں انیشیل بات کر رہا ہوں, ہمیں یو کے کی طرف ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ فرانس اور جرمنی جو ہے ان کا نمبر آتا ہے. اس سارے عرصے میں ہمیں کوئی اور ملک جو ہے یہ نظر نہیں آتا. اس کے بعد جب ہم 80s میں آتے ہیں, اور 80s میں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے کچھ چینجز آئی ہیں ان دا ڈائریکشن آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. چینجز کی ریزن یہ تھی کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان کی جو حیثیت تھی وہ کچھ نہیں تھی. اٹ واز جسٹ اے گا بیچ, اور اس میں ایک صرف پول تھا انٹلیکچوئلس کا, یا پول تھا ایک ایسے لوگوں کا, ایک اس ڈھیر میں جو بہت انٹیلیجنٹ لوگ تھے اور ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ جو تھے, ان کا ایک پول, اور انجینئرس کا اسکل پول تھا. They kept on having the competitive intelligence, اور ایک 50 سال کی اقتصادی جو ایک جنگ تھی, انہوں نے ریورس انجینئرنگ کی صورت میں, کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس کی صورت میں, یا آپ اس کو جو بھی کہہ لیں, چاہے انہوں نے امیٹیٹنگ انٹرپرینیورز رہے ہیں, وہ کبھی بھی انوویشنز نہیں کر سکے, لیکن بہرحال ایک ہم 80s میں دیکھتے ہیں کہ بڑی اقتصادی قوت کے طور پہ جو جاپان ہے یہ دنیا کے نقشے پہ ابھرتا ہے. جاپنیز نے 85-86 میں جب ان کے اوپر والنٹری ایکسپورٹ ریسٹرکشنز لگیں, اور دے سیریسلی تھاٹ ٹو موو ان ادر کنٹریز. اینڈ سیکنڈ تھاٹ واز دیٹ جاپنیز کرنسی واز ویری اسٹیبل ان دوز ڈیز. جاپنیز کرنسی جو ین تھی یہ 40 دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں, انٹرنیشنل کرنسیوں کے بارے میں بڑی ہی زیادہ جو ہے وہ اسٹیبل ہوگی. اب جب کرنسی دوسری کرنسیز کے مقابلے میں اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو یہ بیسٹ موقع ہوتا ہے کہ آپ فورن کنٹریز میں جا کے ایسٹس جو ہیں ان کو پرچیز کریں. دوسری جو ایک چیز یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جاپان کی جو ایک کرنسی کی مضبوطی, اور ان کی اسپیشلی کچھ انڈسٹریز جیسے آٹو موبائلز ہیں, یا الیکٹرانکس ہیں, یا سیمی کنڈکٹرز ہیں, ان کے اندر کچھ ممالک کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ جی یہ مونوپلائزڈ انڈسٹری بن جائے گی, اور ڈومیسٹک انڈسٹری جو ہے ان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. تو جاپنیز کے لیے جو ہے کچھ انیشیلی تو جو کیا گیا, تو جو سیکنڈ آپشن ہمیشہ سے ہوتی ہے which is the intervention format, انہوں نے جو والنٹری ان کے اوپر ایکسپورٹ ریسٹرکشنز تھیں وہ لگا دیں کہ جی آپ ایک خاص حد سے زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ٹو اوور کم دیٹ اینڈ ٹو ہیو دس اپریہینشن that maybe there is a re-imposition of the high tariffs, export or import tariffs, again in those countries which are the favorite market like America, UK and other countries, European countries. جو جاپان کی فیورٹ مارکیٹ ہے وہاں پہ دوبارہ سے امپوزیشن آف
جو ہماری ہے جو مختلف بیریئرز ہیں ٹریڈ ان کو جو کم کیا ہے دوبارہ سے وہ لاگو نہ ہو جائے. ٹو اوور کم دس ایک ڈسیسو ایک بہت پالیسی تھی, اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جاپان ابھرتا ہے 80s میں ایک بہت بڑی جو امریکہ کے بعد سیکنڈ انویسٹر کے طور پہ. دوسری جو ریزن جس کا میں نے ذکر کیا کہ پہلی ریزن یہ تھی کہ دے ہیو ٹو سیو دیئر مارکیٹ, لائک دے ور افریڈ دیٹ جو ٹیرفس لو ہوئے ہیں یا ان کے اوپر جو مختلف پابندیاں جو ہیں وہ ہٹی ہیں وہ کسی طریقے سے دوبارہ ری امپوز نہ ہو جائیں, اور اس لیے دے وانٹیڈ ٹو کیپچر دوز مارکیٹ ڈومیسٹکلی اینڈ موو ان ٹو دوز مارکیٹ. اس کے علاوہ جو ایک چیز بہت امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جاپان میں اسٹیپ وائز دے کیپ آن ہیونگ دی ہائی ٹیک انڈسٹریلائزیشن, یعنی دے اسٹارٹیڈ آفٹر دا ورلڈ وار فرام ٹوائز, فرام synthetic fibers, synthetic textiles, اینڈ فائنلی الیکٹرانکس میں موو کرتے گئے, ٹیلی ویژن, ریڈیوز اور مختلف قسم کے ٹیپ ریکارڈرز یا آڈیو ویڈیو مختلف کیمراز اینڈ آل دیٹ. اینڈ دین فائنلی دے تھاٹ دیٹ وی شوڈ بی ان ویری ہائیلی کمپیٹیٹیو تھنگس لائک ایسی چیزیں جو مینیچرز ہیں, چھوٹی ہیں الیکٹرانکس میں لیکن ان کی قیمت زیادہ ہے, پروسیسرز ہیں, مائکرو سیمی کنڈکٹرز ہیں, مختلف جو ہے ہائی جو ریزولوشن ٹیلی ویژن ہیں یا بہت جو اچھے کیمراز ہیں ان میں, یا مختلف جو پارٹس ہیں, یا پھر لگزوریس کارز ہیں یا سب اربن وہیکلز ہیں جو دنیا میں ان کا اس وقت مونوپلی ہے. تو انہوں نے اپنی جو انڈسٹریز تھیں سیکنڈری انڈسٹری جس میں ٹیلی ویژن تھے, ریفریجریٹر تھے یا ڈومیسٹک اپلائنسز تھیں, ان کو شفٹ کیا دوسرے ممالک میں ٹو ہیو اے اسپیس فار ہائی ٹیک انڈسٹری. ہائی ٹیک انڈسٹری کو اپنے ہاں روش کرنے کے لیے جس میں نے عرض کیا ایل سی ڈیز شامل تھیں, مائکرو پروسیسر تھے جس کے اندر ہائی ٹیک آپٹیکل جو آپ کی مختلف ایجادات تھیں وہ تھیں. انہوں نے اپنی جو انڈسٹری تھی اس کو ملیشیا میں, ہانگ کانگ میں, سنگاپور میں اور چائنا میں, ویتنام میں, تھائی لینڈ میں ڈمپ, اسپیشلی ڈومیسٹک جو اپلائنسز تھی لائک ریفریجریٹر یا ٹیلی ویژن یا آپ اس کو مختلف آڈیو ویڈیو جو آپ کے ایکوپمنٹ ہے وہ, یہ ساری انہوں نے فورن انویسٹمنٹ کی. تو ذکر ہو رہا تھا کہ امریکہ کے بعد ہمیں جو سیکنڈ ملتا ہے ملک وہ جاپان ملتا ہے. جاپان نے جب انویسٹمنٹ کی تو اس کی ڈائریکشن امریکہ نہیں تھی, بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ اس کی ڈائریکشن صرف امریکہ نہیں تھی. جاپان کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ دو طرح سے ہوئی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی. پہلی تو انہوں نے امریکہ میں کی بیکاز دیئر فلو واز ٹوورڈز امیرکن, اور اس کی ریزن میں نے آپ سے عرض کی کہ اس کی ریزن صرف یہ تھی کہ جیپنیز جو تھے دے ور افریڈ دیٹ اگین جو یہ ٹیرفس ہیں یہ دوبارہ ان کے اوپر نہ لاگو ہو جائیں, یا امریکہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی مارکیٹس کو اسپیشلی آٹو موبائل کے سلسلے میں جو ہے امپوزیشن آف ٹیرفس ہے وہ نہ کر لیں. اسی چیز کو انہوں نے جو ہے آگے پیچھے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے اس کو چھوڑا اور وہاں پہ اپنی انڈسٹریلائزیشن جو ہے امریکہ میں وہ اس کو شروع کر دیا. دوسرا جو ان کا رخ تھا, ڈائریکشن آف انویسٹمنٹ تھی, وہ جیسے میں نے گزارش کی کہ کچھ ایسی چیزیں جن کو وہ ریپلیس کرنا چاہتے تھے ود ہائی ٹیک انڈسٹری, جیسے اوکے Japanese were having a very good name in television, in house appliances, in refrigerators or other things like that. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ we should be into more sophisticated things. تو انہوں نے اپنی جو سیکنڈری انڈسٹری تھی اس کو شفٹ کیا انویسٹمنٹ کر کے دوسرے ممالک میں, جس میں ہمیں جو ڈائریکشن ہے اس میں چینج نظر آتی ہے. یہ ممالک اس سے پہلے اس جو ہے لسٹ میں نہیں تھے. جیسے ملیشیا میں نے عرض کیا وہاں پہ جیپنیز انویسٹمنٹ بڑی ہوئی, چائنا میں جیپنیز انویسٹمنٹ بڑی ہوئی, اسی طرح سے سنگاپور, تھائی لینڈ, یہاں پہ جیپنیز, ویتنام, یہاں پہ بہت انویسٹمنٹ ہوئی. اور اپنی جو دوسری انڈسٹریز تھیں ان کو وہاں پہ انہوں نے خود اپنی انڈسٹری لگا کے, کیونکہ وہاں پہ بھی چیپ تھی اور جو ٹریولنگ ڈسٹینس ہے لوجسٹکس کا, اگر وہاں پہ کچھ اشیاء جاپان سے بھی جاتی ہیں ایز اے پارٹ سیمی جو فنشڈ گوڈز ہیں
یا اگر ہم فلی ناک ڈاؤن یا سیمی ناک ڈاؤن آپریشنس کے دوران کچھ چیزیں وہاں سے منگواتے ہیں وہ اگر وہ ملک، تو انہیں یہ آسانی تھی کہ وہ اسی ریجن میں جو ہے وہ سارے کے سارے وہ ممالک تھے. اس لیے یہاں پہ ہمیں سیکنڈ فلو جو ہے ادھر ملتا ہے. پھر اس کے بعد ایک جو نیا خطہ سرسے میں آیا، دیٹ واز دا لیٹن امریکہ. لیٹن امریکہ میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو ڈائریکشن ہے وہ بڑی ہمیں اچھی نظر آتی ہے. اس کی ریزن جو ہے وہ بڑی کلیئر تھی. ایک تو اس میں سب سے بڑا جو پارٹ تھا دیٹ واز دی ڈی نیشنلائزیشن پالیسیز آف برازیل. برازیل میں جب ڈی نیشنلائز ہوئی تو بہت انہوں نے اپنی پالیسیز تھیں ان کو فرینڈلی کیا اور بہت زیادہ اس میں جو تھی وہ چینجز سامنے آئیں. دوسری ایک چیز جو برازیلین گورنمنٹ کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ نیشنلائزیشن نے بہت ساری ان کی کمزوریوں کو کیموفلیج کیا ہوا تھا. جیسے they were having the 10th biggest auto industry in the world اور they were considered to be the very very efficient industry. لیکن جب اس کی فگرز ایکچولی سامنے آئیں نیشنلائزیشن کے ڈی نیشنلائزیشن کے وقت تو یہ پتہ چلا کہ نہیں جی یہ انڈسٹری جو ہے یہ صرف سبسڈیز پہ چل رہی ہے اور ایکچولی اٹس ناٹ دیٹ ایفیشینٹ انڈسٹری، اور اس کو جب تک پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نہیں دیکھے جائیں گے یہ چلے گی نہیں. اسی طرح سے الیکٹرک جو گڈس تھیں الیکٹرانکس تھیں ان کی انڈسٹری ڈی نیشنلائزیشن ان کی ہوئی. سب سے زیادہ اس میں انویسٹمنٹ جو تھی یہ پھر اگین امریکنز نے کی، اس میں جیپنیز نے کی اور اسکینڈینیوین کنٹریز نے اسپیشلی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی. میکسیکو کے اندر اگین ون advantage was there that labor was very cheap, environmental laws they were quite friendly for newcomers. اس کے ساتھ نیفتا چونکہ ایک تنظیم بن چکی تھی جس کے لیے ریجنل بینیفٹس امریکہ کو بہت تھے. پھر ٹریولنگ ڈسٹینس جو تھا بارڈر کامن اینڈ ویری بگ بارڈر، بڑا لانگ ایک ایریا ہے، تو وہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے اس کی ڈائریکشن بھی جو ہے وہ بہت رہی. ایک جو اسٹرینج چیز اس میں آتی ہے اس عرصہ میں کچھ ایسے ممالک جہاں پہ قطعی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ کیسے ہوئی، اور جیسے ہم اگر نمبر ون جیسے میں نے عرض کہہ دیتے ہیں تو ہمیں امریکہ نظر آتا ہے موسٹ ڈیولپ کنٹریز میں، پھر ہمیں یو کے نظر آتا ہے، پھر ہمیں فرانس نظر آتا ہے کہ مختلف کمپنیز نے وہاں انویسٹمنٹ کی، پھر ہمیں جرمنی نظر آتا ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کی. چائنا چونکہ ویری فیورٹ کنٹری فار اسپیشلی نیو انویسٹمنٹ، امریکہ نے بل کلنٹن کی گورنمنٹ میں اس کو ہارٹ فیورٹ جو نیشن تھا اس کو درجہ دیا. لیبر کی وجہ سے، الائیڈ انڈسٹری کی وجہ سے، بڑا چیپ انفراسٹرکچر کی وجہ سے وہاں پہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت چھوٹے ممالک جیسے سنگاپور ہے، ابو ظہبی ہے، یا یو اے ای کا ایک ایریا ہے، پاکستان کا ایریا ہے جہاں پہ اسپیشلی کمیونیکیشن کے اندر، ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو فائنینشیل سیکٹر ہے اس کے اندر خاطر خواہ بہت ٹینجیبل قسم کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہوئی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک یہ جو چینج ہے، ایک جو ڈائریکشنل چینج ہے مختلف انویسٹمنٹ کے جو روٹ ہے اس میں، یا مختلف جو منڈیاں ہیں مارکیٹس ہیں انویسٹمنٹ کی، اس میں اس کی ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے ہمیں بڑی ایک کلیئر سی بات جو ہے وہ نظر آتی ہے، اینڈ دیٹ از دی WTO میں انٹرنیشنل جو فیسلٹیز تھیں یہ اوپن ہوئیں اور ہر کمپنی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ وی ہیو ٹو ہیو سچ اے مارکیٹ ویئر we can expand our things, we can have a more domesticated customer available. پھر اس کے علاوہ ہمیں وہاں پہ جو ہے را مٹیریل کا پرابلم نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہم ہب بنا کے میں بھی اپنی چیزوں کو وہاں سے ری ایکسپورٹ کر سکیں. جیسے ملیشیا کو جیپنیز نے ہب بنایا اور اپنے سارے جو ٹیلی ویژن تھے یا ڈومیسٹک اپلائنسز تھی وہ وہاں سے ری ایکسپورٹ کی. تو یہ ایک ریزن جو تھی یہ بھی ایک مین ریزن بنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اندر. دین وی ہیو دی گراس فکسڈ کیپٹل فارمیشن. یہ ہے جی کہ وٹ از دی انویسٹمنٹ ان ایسٹس. جب ایک فارن انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو ایسٹس کے اندر سچ ایز آفس، اکوموڈیشن، یور مشینری، یور انڈسٹری، یور فکس ایسٹس، اس کے اندر جو پرسنٹیج ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی آؤٹ آف یور ٹوٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ آپ کے گراس فکس کیپٹل فارمیشن میں آتی ہے. اس کی ریشو بھی جو ہے یہ مختلف ممالک میں مختلف رہی. لیکن اس میں جو سب سے حیرانگی کی بات ہے کہ ہمیں جہاں پہ مختلف فگرز نظر آتی ہیں اور جہاں پہ ہمیں ایسٹس کے اندر
انویسٹمنٹ نظر آتی ہے، اس میں امریکہ از نمبر 1 فار دیٹ. اور وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں اس لیے ذرا کم انویسٹمنٹ دوسرے ممالک چائنا کی، مثلا چائنا میں انفراسٹرکچر کے اندر زیادہ ہے، یہ ایسیٹس کے اندر زیادہ ہے. امریکہ میں کم ہے مگر ورکنگ کیپٹل اور جو لیکوڈ کیش ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ فائنینشیل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ زیادہ یوز ہوئے. اسٹاک مارکیٹ ہے جیسے، یا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے، وہاں پہ اس کی زیادہ جو ہے وہ اہمیت تھی، بیکاز اٹ واز اور اسٹل اٹ از اے ویری بگ مارکیٹ سو فار ایز دی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو یہاں پہ قابل ذکر ہے اور جس کو ہم یو مسٹ ڈسکس دیٹ، کہ جاپان بینگ اے ویری ویری اٹریکٹیو کنٹری، بینگ ہیونگ اے ویری sophisticated infrastructure, having a very decent secondary industry to support the primary industry, اور having a very good SMEs. جاپان کے اندر ہمیں FDI نظر نہیں آتی. جاپان میں ہمیں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ نظر نہیں آتی. ہم نے جرمنی کا ذکر کیا ہے، ہم نے ایون دبئی کا ذکر کیا، ہم نے لیٹن امریکہ کا ذکر کیا، ہم نے برازیل کا ذکر کیا، کہ امریکہ کے بعد اگر آپ قطار لگاتے ہیں تو ڈائریکشن فلو آپ کو نیکسٹ چائنا کا نظر آتا ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی، پھر آپ کو جو ہے وہ لیٹن امریکہ نظر آتا ہے، پھر آپ کو UK نظر آتا ہے، پھر آپ کو جرمنی نظر آتا ہے، پھر آپ کو فرانس نظر آتا ہے، اور ایون آپ کو لیٹن امریکہ کے ممالک جیسے میکسیکو ہے، برازیل ہے نظر آتے ہیں، اور ایون ابو دھابی UAE جیسے ہے، اور پاکستان ہے، سنگاپور ہے، چھوٹے ممالک سنگاپور جیسے چھوٹے ملک میں بہت انویسٹمنٹ ہوئی. ہمارے ہاں میں نے جیسے عرض کیا بڑی انویسٹمنٹ ہوئی، لیکن جاپان کے اندر جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، باوجود اس کے اس دا موسٹ لوکریٹو مارکیٹ ریگارڈنگ انفراسٹرکچر، مارکیٹ کے اندر کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. یہاں پہ یہ بات جو ہے یہ بڑی ایک غور طلب ہے انٹرنیشنل بزنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، کہ جی ایسا ملک جس کے اندر بے تحاشا ریسورسز ہیں، ناٹ نیچرل ریسورسز، مین میڈ ریسورسز، انفراسٹرکچر ہے، سپورٹنگ انڈسٹریز ہیں، کرنسی بڑی اسٹیبل ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمیشہ ہی سے انویسٹمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ انٹرپرینورل اسپرٹس جو ہیں یا انٹرپرینورل جو اوپننگز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. جاپان از نیور بین این انٹرپرینورل کنٹری. انٹرپرینورل کنٹریز جو ہیں وہ ہمیشہ امریکہ رہا ہے، یا پھر فرانس، یا پھر UK، جہاں سے انوویشن ہوتی ہے، جہاں سے چیزیں ایجاد ہوتی ہیں اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیلتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہوا کہ جاپان نے اپنی کوئی چیز نہیں بنائی، بیسیکلی امیٹیٹنگ کی. جاپان نے جو بھی اس کی ریزنس تھیں، امریکہ سے ٹیکنالوجی لی، جرمنی سے ٹیکنالوجی لی، جاپان نے جہاں جہاں سے ان کو جو فرینچائزنگ ملی، یا ان کو لائسنسنگ ملی، یا انہوں نے ریورس انجینئرنگ کی، یا انہوں نے کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے مختلف جو 50 سال کی اقتصادی جنگ ہے اس میں مختلف ممالک کے جو ٹریڈ سیکرٹس تھے ان کو حاصل کیا. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر نظر آتی ہے، بڑی واضح نظر آتی ہے، کہ جاپان میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. اور اس کی ایک ہمیں جو ہے انالیسس کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اتنا لوکریٹو کنٹری جو ہے جب وہ ہر جگہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وائی دے ڈو ناٹ ریسیپروکیٹ، کیوں وہ ایکول سطح کے اوپر دوسرے ممالک کو یہ موقع نہیں دیتے کہ وہ بھی جاپان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کریں. جاپان نے یہ ٹھیک ہے کہ ڈیو ٹو دی WTO، ڈیو ٹو دی ادر تھنگس، اپنے بیریئرس کو دے آر ناٹ سپوز ٹو کیپ دیم ہائر فار فارن انویسٹرس، یہ کر نہیں سکتے. اس لیے جب دوسرے ممالک ان کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ہاں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں، تو ہاؤ کین دے ریز دیئر بیریئرس ٹو اسٹاپ دا پیپل؟ نو. دو چیزیں جاپان میں بہت زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ وہاں پہ نہیں ہوئی. ایک تو ان کی جو اپنی ایک اسٹرکچر ہے بیوروکریسی کا، وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ انہوں نے انٹری کو تقریباً جو ایک نیشنل لیول کے اوپر ناقابل جو ہے وہ حصول اس کا وہ مشکل بنا دیا. اس لیے جب ہم انٹرپرینورس کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں جاپان میں کوئی قابل ذکر انٹرپرینور انڈیویجول نہیں ملتا. کوئی ایک آدھا کوئی نام آپ کو ملے گا، لیکن ایٹ اے ویری میڈیوکر لیول. کوئی اس میں آپ کو دنیا میں جس طرح امریکہ میں آپ کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، ملینز نام ملتے ہیں، وہ وہاں پہ بات نہیں ہے. سیکنڈلی
میں نے عرض کیا کہ اگر 1000 میٹر سے زیادہ کا سٹور آپ نے وہاں پہ بنانا ہے تو 454 آپ کو مختلف اداروں سے پرمیشنز چاہیے، اس کے لیے سینکشنز چاہیے، جو کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے کہ وہاں جا کے وہ حاصل کریں. ایک نارمل سٹور کے لیے بھی آپ کو 157 سینکشنز چاہیے. یعنی جب آپ انٹرنیشنل رولز کی بات کرتے ہیں، جب آپ WTO کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ تو انہوں نے وہ رول سارے جو ہیں وہ مان لیے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ٹیولپس کی بات کی تھی. ٹیولپ ایک انٹرنیشنل کموڈٹی ہے. دنیا کے ہر ملک میں جو جتنے ممالک ہیں وہاں پہ تقریباً ہر ایک جگہ پہ جو ہالینڈ ہے اس کے جو ٹیولپس ہیں یہ جاتے ہیں اور بڑے دے آر ویری بیوٹیفل اینڈ اٹس اے گڈ کموڈٹی. جاپان میں نہیں جاتے. اس کی ریزن ایک یہ ہے، ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے کہ وین اٹ کمس ٹو دا جاپنیز، جب ان کے کسٹمز کے اوپر وہ آتے ہیں، ٹیولپس آتے ہیں، تو واٹ دے انسسٹ دیٹ فار چیکنگ، وہ ہر ایک جو پھول ہے اس کو بلیڈ کے ساتھ یا کسی اس کے ساتھ کٹر کے ساتھ اس کو 2 حصوں میں منقسم کرتے ہیں. اینڈ ہیو اے لاجک دیٹ وی آر چیکنگ دیٹ اف دیر از سم آبجیکشنیبل مٹیریل ان ٹو اٹ اور ناٹ. اب لیگلی آپ ان کو منع نہیں کر سکتے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو چیک نہ کریں، بیکاز دے ہیو رائٹ فار دیئر سیکورٹی پرپز دیٹ دے شوڈ چیک اٹ فار اینی آبجیکشنیبل مٹیریل. لیکن اس کے ساتھ جو سب سے جو نیگیٹو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آج تک ہالینڈ جو ہے وہاں پہ ایکسپورٹ نہیں کر سکا. یہی جو کلیہ ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ریسٹرکشنز جو ہیں وہ اتنی ہائر لیول کی ہیں کہ کوئی بھی اگر وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا. بالکل جو جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ایگزامپل دی ٹیولپس کی، اسی طریقے کے ساتھ مختلف جو کوریئر کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جاپان میں دے ٹرائی ٹو اسٹیبلش دیم سیلف، مگر ان کی جو پیکٹس ہیں، ان کے جو مختلف جو ان کے پیکج ہوتے تھے جو دے ہیو ٹو ڈیلیور، سپوز ٹو ڈیلیور ان ٹائم بیکاز اٹ واز دیئر ڈیوٹی، مے بی دے ہیو ویری امپورٹنٹ ڈاکومنٹس، تو فار نیسیسری ڈیلیز، ان نیسیسری ڈیلیز ان کو رکھ لیا جاتا تھا اور مے بی اٹ ٹک مور دین اے ویک اور 2 ویکس کہ ان کو ریلیز نہیں کیا جاتا تھا. تو آہستہ آہستہ وہ کمپنی جو تھی دے ودرا فرام دیٹ مارکیٹ. سیکنڈلی جو یہ ریزن یعنی پہلی میں نے عرض کر دی دیٹ دس از اے لیک آف انٹرپرینیورشپ دیئر. سیکنڈلی ایڈمنسٹریٹو ڈفیکلٹیز بڑی ہیں، کوئی نہیں جاتا. جیسے اگر آپ میں بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں وائی انٹرنیشنل جو بزنس کے اندر وائی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ in a new culture, in a new country where people they are having different habits, you have a new habitat. لیکن پھر بھی لوگ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں. دنیا میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. جاپان میں فارن انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے، اسی ریزن اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی سسٹم. جاپنیز دے آر اے ویری کلوز، ہیونگ اے ویری کلوز کمیونٹی سسٹم، جس کے اندر کسی تھرڈ پرسن کا جو ہے وہ داخل ہونا تقریباً ممکن ہے. اتنے کلوز کمیونٹی سسٹم کے اندر، اتنے اسٹرانگ کمیونٹی سسٹم کے اندر، جہاں پہ آپ کی سوشو اکنامک جو ٹائز ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہیں دیٹ اٹس آلموسٹ امپاسبل فار اے اسٹرینجر ٹو بی دیئر اینڈ ہی کوڈ بی پارٹ آف دیٹ سسٹم. اس سسٹم کا وہ پارٹ جو ہے وہ نہیں بن سکتا. اس لیے جتنی ہم نے انویسٹمنٹ دیکھی، اس کی ڈائریکشن دیکھی، اس کے اندر ہمیں جو ہے میجر چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ چیز نظر آتی ہے جی کہ ہر ملک میں، جاپان میں تقریباً اس عرصے میں $12.7 بلین جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوئی. چائنا میں تقریباً اس کی جو ریشو ہے وہ 41 بلین سے بڑھ جاتی ہے، ڈالر سے بڑھ جاتی ہے. پاکستان میں نے جیسے گزارش کی بڑی خاصی زیادہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اسپیشلی ٹیلی کمیونیکیشن اور جو فائنینشیل سیکٹر کے اندر بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہمارے ہاں ہوئی. سنگاپور میں $6 بلین تقریباً انویسٹمنٹ، 6.2 کے قریب انویسٹمنٹ ہوئی. بٹ وائی ناٹ ان جاپان؟ تو یہ ایک چیز جہاں پہ ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل بزنس سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے لیے صرف یہی نہیں ہے FDI کے لیے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے، دیٹ یو ہیو سرٹن بیریئرس لوور ڈاؤن according to the WTO level, but
you should have a matching culture, you should have a warm welcoming nation of country جہاں پہ جا کے آپ کو رولز جو ہیں وہ سپورٹ کریں. اسی لیے ایسے ممالک جہاں پہ آپ کو رولز سپورٹ کرتے ہیں, ان کا پولیٹیکل سسٹم سپورٹ کرتا ہے, ان کا جو ہے اسٹرکچر سپورٹ کرتا ہے, اینڈ دے ہیو سچ ان کے جو سوشو اکنامک جو بیریئرز ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ فرینڈلی ہو کے وہاں پہ آ سکتا. پاکستان ہے, امریکہ میں بے شمار انویسٹمنٹ ہوئی, اس کی ریزن یہی تھی کہ اٹ واز بیسیکلی بہت ساری قومیں جو تھی وہ مائیگریٹ ہو کے وہاں پہ آئیں, تو ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا تھا ٹالرنس کا. پاکستان میں روایتاً ہمارے ہاں لوگ جو ہیں بڑے گرم جوشی کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں کسی بھی آنے والے کو, دیٹس آر ٹریڈیشن. اسی طرح مختلف ممالک کا سنگاپور ہے جیسے اس کی پالیسیز ہیں, چائنا کی پالیسیز ہیں, ملائیشیا کی پالیسیز ہیں. تو یہ ساری جگہ پہ ہمیں جہاں جہاں پہ یہ پالیسیز ہیں ہمیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نظر آتی ہے, سوائے جاپان کے جو کہ دنیا کی اس وقت سیکنڈ جو جسے ہم کہیں گے لارجسٹ جو ایمرجنگ اس وقت اکانومی ہے اس کے اندر. وائی دے آر سو ریسٹرکٹیڈ ان دیٹ, کیوں وہ اس طرح ریسٹرکٹیڈ ہیں, اس کے پیچھے کیا ان کی سائیکالوجی ہے. از اٹ سم موو ٹو پروٹیکٹ دیئر اکانومی اور از اٹ سم موو ٹو پروٹیکٹ دیئر ہیریٹیج. اس کے بارے میں دیر آر سو مینی اسکول آف تھاٹس, بہت سے مختلف اسکول آف تھاٹ مختلف سوچیں رکھتے ہیں, لیکن بیسک جو چیزیں ہیں وہ تین ہیں کہ بائی نیچر جاپنیز کی جو کمیونٹی ہے دے آر ناٹ ویری دے ڈونٹ ویلکم دی اسٹرینجرس, بیکاز اس کے اندر ان کی اپنی جو ٹائز ہے, سوشو اکنامک ٹائز ہیں, کمیونٹی کے اندر ایک سسٹم ہے جو اس میں داخل ہونا بڑا مشکل ہے. سیکنڈلی جو میں نے عرض کیا کہ بیوروکریٹک ہرڈرز جو ہے وہ اس طرح سے کریٹ کی گئی ہیں کہ اپیرنٹلی آپ کو ہر جگہ سے یہ ایک کیفیت نظر آتی ہے جیسے آپ کو آزادی ہے WTO کے سارے رولز کے تحت, اٹس اے فری مارکیٹ, لیکن آپ انٹر نہیں ہو سکتے. جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ ایک سٹور لینے کے لیے اگر آپ کو 100 اور 157 آپ کو سینکشنز دینی پڑتی ہیں کسی ڈپارٹمنٹ مختلف ہیں ان سے, اور پھر آپ نے اس کے اوپر عمل کر کے ایک سٹور کو جو ہے بنانا ہے, تو واٹ اباؤٹ اے میگا لیول بزنس, اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. اور تیسری جو بات ہے جو میں پھر گزارش کروں گا کہ جو بہت ضروری ہے, جو ہم امریکہ میں پاتے ہیں اور بہت شدت کے ساتھ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو یہ سارا فلو ہے اس کی, دیٹ از انٹرپرینورشپ. جاپنیز میں انٹرپرینورشپ نہیں ہے. اف دیر از انٹرپرینورشپ اٹس جسٹ دی امیٹیٹنگ انٹرپرینورشپ. انوویشن نہیں ہے, کسی چیز کو ایجاد نہیں کیا جاتا, کسی چیز کو بنایا نہیں جاتا, بلکہ امیٹیشن جو ہے یا امیٹیٹنگ انٹرپرینور جو ہے, یس آف کورس دے آر ویری بگ پار اکنامک, ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑی زبردست ہے, لیکن جو فیکچوئل چیزیں ہیں وہ بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیٹس سی واٹ نیکسٹ وی ہیو. دین وی ہیو دی سورس آف FDI. دنیا میں جہاں پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی, اس کے سورسز کیا کیا تھے, کن کن ممالک نے یہ انویسٹمنٹ کی, کن کن موڈز کے تھرو کی, کن کن طریقوں سے کی, کس طرح سے کی. سب سے بڑا ہمیں جو سورس ملتا ہے, اگر ہم شروع سے دنیا کا اسٹرکچر ایک لیتے ہیں, اقتصادی ڈھانچہ ہم دیکھتے ہیں, تو ہمیں 1920 30 40 کے 30 کے عرصے میں ہمیں دنیا میں جو ممالک نظر آتے ہیں اس میں بڑی اقتصادی قوت جو نظر آتی ہے وہ امریکہ نظر آتا ہے, ہمیں انگلینڈ نظر آتا ہے, ہمیں فرانس نظر آتا ہے, جرمنی نظر آتا ہے. چائنا اس وقت جو ہے ہمیں کسی طرح سے بھی کوئی اقتصادی طاقت کے طور پر نظر نہیں آتا. بعد کے جو حالات ہیں اس میں پھر ہمیں دو بڑی جنگیں نظر آتی ہیں, یعنی فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار, جس کے اندر اتحادی اور جو دوسرے جرمن کے ساتھ جو سارا سلسلہ ہے, رشینس کا جو سارا سلسلہ ہے, یہ ٹوٹلی اس میں ایک ہالٹ نظر آ جاتا ہے کہ سروائیول کا مسئلہ بن گیا, اور جاپان اس میں ٹوٹلی ڈیمالش ہو جاتا ہے بیکاز آف دی ناگاساکی اینڈ ہیروشیما انسیڈنٹس. تو ہمیں جو صورتحال کلیئر نظر آتی ہے انٹرنیشنل جو بزنس کی, یہ ہمیں 40s کے بعد نظر آتی ہے, اور جس عرصے میں ہم 47 48 میں ہم گیٹ کو سائن کرتے ہیں, وہاں سے ہمیں بیسیکلی جو ٹریک ہم کرتے ہیں نئی تھیوریز کو, ہم 47 48 کے قریب جہاں سے ہماری سیم ایئر الحمدللہ جب پاکستان آزاد ہوا اور پاکستان واز
میں آپ سے عرض کر دوں واز سگنیٹری ٹو دا گیٹ ان دوز ڈیز. پاکستان نے بھی ان جو 27 یا 28 ممالک نے جنہوں نے سائن کیے تھے ان میں پاکستان بھی شامل تھا. تو وہاں پہ ہمیں پھر یہ نظر آتی ہے. اس میں سب سے بڑا جو سورس ہے امریکہ جب جنگ عظیم ہوئی, سیکنڈ جنگ عظیم میں, تو وہ بڑا بری طرح سے ملوث تھا. جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ نہ صرف ایک فاتح کی حیثیت سے دنیا میں آیا, بلکہ امریکہ جو ہے وہ ایک ود لاٹ آف ریسورسز, اکنامک ریسورسز جو ہیں ان کی صورت میں آیا. اور جنگ نے نہ صرف اس کو مالی طور پہ بلکہ جنگ کی تیاریوں میں ان کے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر بن گیا انڈسٹری کا, آرمامنٹ انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے, لاجسٹکس کو سپورٹ کرنے کے لیے, کپڑوں کو, ٹیکسٹائل, جو بھی آپ کو دنیا میں ایک پوری جو ایک جنگ ہے اس کے لیے ایک سامان چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے اتنی بڑا انفراسٹرکچر ایک بن گیا جو اس کے لیے بہت بڑا سپورٹو تھا. تو اب اس سے بعد جو ساری انویسٹمنٹ نظر آتی ہے ہمیں تھرو آؤٹ, وہ امریکہ نظر آتی ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا سورس ابھی تک دنیا میں امریکہ ہی ہے. کیسے؟ 60s میں آ کے امریکہ نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی باہر کے ممالک میں, جس میں جو ہے ملیشیا, کوریا, اس کے علاوہ میکسیکو, کینیڈا, مختلف ممالک تھے. یہ دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں ملٹائی نیشنل کی, تو دنیا میں امریکن کمپنی کو ملٹائی نیشنل کمپنی کہنا شروع ہو گئے. لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپشن تھا, اتنی زیادہ انویسٹمنٹ تھی امریکہ کی دنیا میں کہ جی جہاں پہ لوگ کہتے تھے ملٹائی نیشنل کمپنی, تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اٹس این امریکن کمپنی. یہ صورتحال جو ہے ہمیں جو ہے نظر آتی رہتی ہے 80s تک, کہ امریکہ کی ہر جگہ پہ جو کمپنیز ہیں وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں. اس کے بعد ایک دم سے سینیریو جو ہے وہ چینج ہوتا ہے, اور جو سورسز ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی, ان میں ہمیں جاپان جو ہے وہ ایک میجر پلیئر کی حیثیت سے نظر آتا ہے, اور جاپان سیکنڈ ہائیسٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے ایک جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا سورس ہے. اس کے اندر جو ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت تو 378 کمپنیز میں سے تقریباً 169 اس وقت ہمیں امریکن کمپنیز ملتی ہیں, 18 کے قریب ہمیں جو ہیں وہ اچھی یو کے کی کمپنیز ملتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایشین کمپنیز جو ہیں وہ بھی ملتی ہیں, جس میں جاپنیز کمپنیز ہیں, جس میں ملیشین کمپنیز ہیں, کورین کمپنیز ہیں, جس کے اندر یہ ایک بڑا ایک اس میں ایک امپورٹنٹ موڈ ہے, ایک بہت زیادہ ایک آپ کو اس میں ایک ڈیویشن نظر آتی ہے ٹپیکل اسٹرکچر کے ساتھ, دیٹ ایک ٹریڈیشنل جو کنٹریز تھیں جن کی ہمیشہ سے منوپلی تھی ایز اے سورس آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, ان کی جگہ پہ بے شک ابھی تک میں نے جیسے گزارش کی کہ دے آر دا لارجسٹ سورس فار برنگنگ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ٹو ادر کنٹریز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوریا جو ہے, ساؤتھ کوریا, یہ بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملیشین انویسٹمنٹ بھی باہر ہو رہی ہے. جاپنیز میں نے جیسے گزارش کی کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو سیکنڈ نمبر پہ کھڑے ہیں امریکہ کے بعد فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں, پھر نمبر جو ہے وہ چائنیز کا آ جاتا ہے, پھر اس کے علاوہ انگلینڈ ہے, جرمنی ہے, فرانس ہے. اس کے ساتھ ساتھ سنگاپور جیسے ممالک ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ باہر کر رہے ہیں. کوریا میں نے جیسے گزارش کی سیمی کنڈکٹرز میں, کنسٹرکشن میں, اور بہت سارے شعبہ میں, بہت سارے شعبہ جات میں کورینز نے باہر انویسٹمنٹ کی, اپنے ملک سے باہر انویسٹمنٹ کی. اور اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ بڑی لوکریٹو مارکیٹس جو ہیں یہ جو ہے ان کو تلاش کیا گیا, بلکہ ایسی مارکیٹس کو زور دیا گیا, ایسی مارکیٹس کے اوپر جو ورجن مارکیٹس ہیں, نئی مارکیٹس ہیں جہاں پہ پوٹینشیل زیادہ ہے, اور جہاں پہ ابھی تک وہ سہولیات نہیں پہنچ سکیں جو دنیا میں اکثر ممالک میں موجود ہیں. جیسے اگر ہم افریقن مارکیٹ کی بات کرتے ہیں, ہماری تقریباً فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں بہت تھوڑا سا پورشن, کچھ 4 بلین کا افریقہ میں گیا ہے. کس سیکٹر میں گیا ہے؟ بیسک سیکٹر, فارماسیوٹیکل ایک ضرورت ہے زندگی کی, اس میں گیا, یا آپ کی جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے تھوڑی بہت, اس کے اندر بیسک ٹیلی کمیونیکیشن کا اسٹرکچر جو ہے اس کے اندر, یا کچھ انرجی کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے, آئل ایکسپلوریشن جو ہے, کروڈ آئل کی, پیٹرولیم کی, اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً ہمیں
3 یا 4 بلین ہمیں افریقہ کے اندر بھی نظر آتی ہے اس عرصے میں، جب ہم بات کرتے ہیں اوور آل انویسٹمنٹ کی دنیا میں جو مختلف ممالک میں ہوئی. تو یہاں پہ ایک چیز جو بڑی قابل غور ہے کہ صرف انویسٹمنٹ کا جو ایک آؤٹ سورسنگ ہے وہ یہی نہیں ہے، اس کی جو مارکیٹس ہیں جہاں پہ انفلو ہوا ہے ان کا، وہ یہی نہیں ہے کہ بہت بڑے ممالک ہیں، بلکہ یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی ایک ٹرینڈ ایکسچینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی لوگوں نے اپنی پروڈکٹس جب ڈومیسٹک مارکیٹ میں ان کی پروڈکشن بہت زیادہ کر لی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اس کی پروڈکشن بہت زیادہ کر لی، جیسے جاپان ہے، وہ جاپان میں بھی ٹیلی ویژن بنا رہا ہے، ملیشیا میں بھی بنا رہا ہے، کوریا میں بھی بنا رہا ہے، تھائی لینڈ میں بھی بنا رہا ہے، تو دے نیڈ سرٹن مارکیٹ فار دیئر کنزمپشن. تو مڈل ایسٹ کے بعد، ایشیا کے بعد، دین دے نیڈ نیو مارکیٹس. سینٹرل ایشیا بہت بڑی مارکیٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے. رشیا کی ڈویژن انٹو 15 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس اس اگین ایک اس میں چینج نظر آتی ہے ہمیں. اس کے بعد چیک ریپبلک کی ڈویژن ہے، ہنگری وغیرہ، یہ سارے ممالک جو ایسٹرن یورپ کے فارمر ایسٹرن یورپ تھا، اس کی جو میٹامارفزم پولیٹیکل ہوتی ہے یہ ہمیں مارکیٹس دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو نئی مارکیٹ جہاں پہ مختلف ممالک کے سلسلے میں، یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بیسک نیسیسٹیز کے سلسلے میں افریقہ بھی ایک مارکیٹ کی حیثیت سے سامنے آتا ہے، بیکاز افریقہ میں ابھی وہ چیزیں جیسے میں نے گزارش کی کہ سرپلس جو مختلف ممالک کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں، سیلولر فون کی ٹیکنالوجی ہے، ٹیلی ویژن کی ٹیکنالوجی ہے، ریفریجریٹرز ہیں، بیسک ٹیکنالوجیز جو ہیں آپ کی CDMA کی ٹیکنالوجیز ہیں، یا مختلف ہیلتھ کی ٹیکنالوجیز ہیں، بیسک فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں، یا ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو ایون ہم سمجھتے ہیں کہ اب ٹیکنالوجیز رہی نہیں، عام فہم چیزیں ہیں، ٹیکسٹائل ہے یا مختلف آپ کے پیکیجنگ مٹیریل ہے یا آپ کی ایڈیبلز ہیں، آئل ہے، ایڈیبل آئل ہے، اس قسم کی چیزیں. تو یہ اب ان ممالک سے نکل کے جہاں پہ سرپلس ہو گئی ہیں، ان کی انویسٹمنٹ جو ہے یہ تھرڈ ورلڈ سے بھی چونکہ آگے چلی گئی، تو اب افریقہ از دی کمنگ مارکیٹ فار دیٹ. پاکستان نے بھی اس عرصے میں جو ہے مختلف جو پرائیویٹ گروپس تھے، انہوں نے افریقن کنٹریز کے اندر 3 شعبوں میں انویسٹمنٹ کی. اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ بہت کم بینکنگ میں ہوئی، میجر انویسٹمنٹ جو ہے یہ ہائیڈس میں اور شو میکنگ میں ہوئی، اور پیپر کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہوئی. لیکن فارماسیوٹیکل کے بھی کچھ یونٹ جو ہیں ہمارے بزنس مینوں نے اور ٹیکسٹائل کے لگائے. یہ ایک ابتدا ہے، آہستہ آہستہ ہم لوگ اس کی طرف جو جا رہے ہیں. تو یہاں پہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو راؤٹ ہے یا جو ہمارا ایک سورس ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا، وہ ٹریڈیشنل سورسز نہیں رہے، بلکہ ان کے اندر بڑی ٹینجیبل چینجز آئی ہیں جو بڑی اپرنٹ ہیں جب ہم فگرز کو ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی، دین وی ہیو دا تھیوری آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. واٹ از دا تھیوری آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ؟ اس میں 3 چیزیں جو ہیں یہ سیٹ بناتی ہیں اس تھیوری کا. ان تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. فرسٹ آف آل دیٹ when you have alternatives available like exporting or licensing, why to give preference to foreign direct investment؟ یعنی جب آپ کے پاس متبادل ذرائع موجود ہیں، ایکسپورٹ کے تھرو آپ چیزیں دوسرے ممالک میں بھیج سکتے ہیں، آپ لائسنسنگ کے ذریعے کسی کو رائٹس دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی آپ کی اشیاء جو ہے اپنے ملک میں آپ کے بہاف پہ بنائیں، اور آپ ان تمام جو ہیڈ ایکس اور ٹینشن سے آزاد ہو جائیں جو مینوفیکچرنگ میں آتی ہیں. تو دین وائی پیپل پریفر دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فار دیئر ایکسپینشن. سیکنڈ جو اس کا سیٹ ہے آف بزنس وہ یہ آتا ہے جی کہ ان اے کنٹری ایک ڈومیسٹک مارکیٹ میں سیم انڈسٹری ہے، وہی انڈسٹری ایٹ دا سیم ٹائم آپ دوسرے ملک میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ جیسے اگر آپ ایک ملک میں بیٹھ کے کاریں بنا رہے ہیں، یو آر ہیونگ اے گڈ income out of your domestic market, and you are also having very good income out of your exports. تو then why there is need کہ آپ اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کی وہی چیز جو آپ بنا رہے ہیں اسی چیز کو لے کے، فرض کیا ایک ایکس پروڈکٹ بنا رہے ہیں ہم پاکستان میں،
اور ہم لوکلی اس کو بڑا اچھا بیچ رہے ہیں, ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, تو اس کے باوجود ہم اس کو وائی وی ٹیک اٹ ٹو سم ادر کنٹری ایز فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اور کس پیٹرن سے ہم یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تیسرے اس کا جو سیٹ ہے تھیوری کا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ جی وائی وی پریفر سرٹن کنٹریز in comparison with certain other countries while we select a place for foreign direct investment. یہ تین جو میں نے عرض کیا سیگمنٹس ہیں, یہ تین حصے ہیں جو یہ ایک کمپوزڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کی تھیوری کو. ہم نے سب سے پہلے اس میں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جو اس کا جو پہلا پارٹ ہے امپورٹنٹ بھی بہت ہے, اور اس کے لحاظ سے بھی بڑا یہ ضروری ہے کہ سب سے زیادہ مروج جو پارٹ ہے, استعمال جو ہوتا ہے وہ یہ پارٹ استعمال ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کہ ایک ملک ہے اور وہ مختلف اشیاء کو مینوفیکچرنگ کر رہا ہے, تو وہ اس طرح کیوں نہیں کرتا کہ وہ اس کو ایکسپورٹ کرے, اور ایکسپورٹ کرنے کے بعد اس کو سیدھا ایک ویری کلین ایک رول ہے کہ جی اس دوسرے ملک میں بھیج دے. وائی ٹو بی دیئر ہیونگ آل سارٹ آف رسک, اس میں پولیٹیکل رسک علیحدہ سے ہے, اس میں ڈیولویشن آف کرنسی کا رسک علیحدہ سے ہے, اس میں ایکٹ آف گاڈ کا رسک جو ہے خدا نخواستہ جیسے فورس میں جو ہو رہا ہے چینج ان لا ہے اس کا رسک علیحدہ سے ہے. یہ سارے رسک لے کے کیوں ایک تھرڈ ورلڈ یا تیسرے ملک میں ایک ملک جو ہے وہ چلا جاتا ہے, اپنے ہاں سے ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتا. ہم جس چیز پہ بات کریں گے باری باری ہم ان تینوں سیٹس کو ڈسکس کریں گے جو پارٹ ہیں تھیوری آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا. سب سے پہلے جو ہم پارٹ ڈسکس کرتے ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کا کرتے ہیں جی, کہ جو ممالک اپنے ڈومیسٹک مارکیٹ میں مختلف پروڈکٹس کو بنا رہے ہیں وہ کیوں نہیں ان چیزوں کو ایکسپورٹ کرتے, اور اس کی بجائے کیوں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو پریفر کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک سادی سی مثال دیتا ہوں اپنے ملک کی, اپنے گھر سے. فرض کیا میں آپ کو پاکستان میں گرینائٹ بہت اچھا ہے, دنیا کا بیسٹ جو گرینائٹ ہے اگر ہم اس کا دیکھیں تو پاکستان کے اندر اویلیبل ہے, اسپیشلی ہمارا جو کوہستان کا علاقہ ہے, گلگت کا علاقہ ہے, اس میں گرینائٹ کے ذخائر جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اس کی ہارڈنیس, اس کا لسٹر, اس کی جو انگریڈینٹ, اس کی جو چمک ہے, اس کے اندر جو بلاکس کے سائز ہیں جہاں سے آپ اس کو کاٹتے ہیں وہ بڑے لوکریٹو اس کی نیچر ہے. اب اگر ایک انڈسٹری کے بارے میں آپ سوچیں کہ اگر ہم نے گلگت سے یہاں سے کردو سے ہم نے گرینائٹ کو اٹھایا ہے, اس کو سائڈ سے کاٹا ہے, اور ہم فرض کیا وہیں پہ ہم کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم پیسز کو یہاں پہ نہیں لاتے یا بلاکس کو ہم یہاں پہ نہیں لاتے, ہم وہیں پہ گلگت میں اس کردو میں کوئی انڈسٹری لگا لیتے ہیں گرینائٹ کی پالشنگ کی, کٹنگ کی, اور اس کی جو سلیبز ہیں وہ بنانے کی, اور ہم پھر اس کو بیکاز اٹس اے ویری ویری ہاٹ انٹرنیشنلی بڑی ہاٹ کموڈٹی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے, تو ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں آپ یہ ایک چیز دیکھیں کہ ایک خرچ ہے جو اس کے را مٹیریل کو پہاڑی علاقے سے لے کے آنے کا ہے آپ کی فیکٹری تک, گلگت تک. گلگت میں آپ اگر اس کو فنش کرتے ہیں, اس کو فنش گڈس کی فارم میں کرتے ہیں, تو وہاں سے بائی روڈ وہ چلتی ہے جو گرینائٹ ہے, اور وہ پہنچ جاتی ہے کراچی کے اوپر. دیٹ از دی پورٹ اویلیبل, بیکاز اس وقت تک چونکہ اس کا والیوم جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور اس کی جو ویٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے گرینائٹ کا. تو میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں اس کو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. اس سلسلے میں جب آپ کراچی پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر جو خرچ ہو چکا ہوتا ہے جسٹ اسٹارٹنگ فرام کردو ٹو کراچی ایک فنش گڈس کو لے جانے کا, وہ آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیو نہیں رہنے دیتا. یعنی اس کے اوپر جو فریٹ ہے جس کو ہم کرایہ کہتے ہیں وہ اتنا پڑ چکا ہوتا ہے کہ ان ممالک میں جنہوں نے اپنی انڈسٹریاں یا ان کے جو ایسے ریزروز ہیں یا ان کے جو مختلف جو ہیں اس کے بلاکس یا اس کی جو فارمیشنز ہیں وہ ایسے علاقے میں اویلیبل ہیں جہاں پہ پورٹس آلریڈی موجود ہیں,
ان کے مقابلے میں جب ہم ایک فریٹ فیکٹر اتنا بڑا ایک پورے ملک کا جو انٹرنل ٹریولنگ کا لگائیں گے، اور وہ بھی ایک ایسی کموڈٹی کے لیے جو بڑی میسو ہے، یعنی جس کا حجم جو ہے وہ کم ہے اور وزن بہت زیادہ ہے، تو وہ ہمیں انٹرنیشنلی جو ہے ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. اسی لیے حکومت پاکستان کی اب بھی سب سے زیادہ جو بڑی کوشش ہے، جیسے دیٹس وائی گوادر اور پسنی کی جو پورٹس ہیں ان کو بہت ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ بہت بڑا انڈسٹریلائزیشن کا ایک ایریا اور ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا جو کاسٹ فیکٹر ہے یہ کم کیا جا سکے. یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے دنیا میں جب ایکسپورٹس جو ہیں ان کے اوپر کچھ ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وی کین ناٹ بی مور کمپیٹیٹیو ان دیٹ، کہ جی فریٹ فیکٹر آپ کو بہت پڑ جاتا ہے. بالکل اسی طرح کہ اگر میکسیکو نے ایک چیز بنائی اور اس نے امریکہ میں بھیجی، اس کراس دا بارڈر گاڑی شری بائی روڈ امریکہ پہنچ گئی. کینیڈا نے بنائی امریکہ بھیجی، کینیڈا سے بائی روڈ بھی ہے، ویسے بھی بڑا آسان ہے. پاکستان سے جب ایک چیز امریکہ جاتی ہے اٹس اے لانگ وے، شاید ٹرانسشپمنٹ ہو، پھر اگین واٹ از دی اس کی حیثیت چیز کی کیا ہے، کیا وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا والیوم جو ہے وہ کم ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ زیادہ ہے، جیسے میں نے گرینائٹ کی بات کی، یا کوئی ایسی چیز ہے جو وزن کے لحاظ سے زیادہ اس کی حیثیت ہے. دنیا میں ایکسپورٹ میں ہمیشہ وہ چیزیں زیادہ پریفر کی جاتی ہیں جو والیوم کے لحاظ سے چھوٹی ہوتی ہیں ویٹ کے، جیسے مائکرو پروسیسر ہیں، چپ ہیں آپ کی، مختلف آپ کے سیمی کنڈکٹرز ہیں، آپ کے مختلف ہائی ٹیک میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں، اسٹینٹس ہیں، مختلف آپ کی جو میڈیسن ہیں بڑی اس کی کنسنٹریٹس ہیں. You just export 2 boxes of stents. It does mean that you are having about more than 500,000 stents. ایک چھوٹا سا میڈیکل ایک اکوپمنٹ ہے، جو انسٹرومنٹ ہے جو ہارٹ کے اندر ڈلتا ہے، تھنگس لائک دیٹ. تو جہاں پہ والیوم زیادہ ہے اور آپ کے لیے منفعت بخش نہیں ہے کہ آپ اس کو کرائے کی صورت میں جو ہے افورڈ کر سکیں، وہاں پہ ایکسپورٹ جو ہے وہ فیوریبل روٹ نہیں ہے اپنی اشیاء کو بیچنے کا. اس کے لیے پھر الٹرنیٹیوز جو ہیں مختلف ہیں، لائسنسنگ ہے، فرنچائزنگ ہے، یا پھر ہم بات کرتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی. اسٹوڈینٹس، ایکسپورٹ دنیا میں بیسیکلی اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل بزنس کی، تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس اس کی فرسٹ ہینڈ ڈیفینیشن آتی ہے وہ ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ سے، اور یہیں سے دنیا میں ترویج ہوئی. یہی بیس ہے، یہیں سے انٹرنیشنل بزنس پرانے زمانے سے، یعنی جب سے کاروانس چلنے شروع ہوئے ہیں اور جب سے 4 5 10 ہزار سال پہلے سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے سارا، یہ انٹرنیشنل بزنس کا مختلف ممالک میں مختلف اشیاء جو ہیں وہ قافلوں کے تھرو گئیں اور آئیں، یہ سارے کا امپورٹ ایکسپورٹ. لیکن جو چیزیں ہیں اب ان کی حیثیت جو ہے وہ بدل گئی ہے، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، حالات بدل گئے ہیں، فاصلے بالکل اور طرح سے ہو گئے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے جی کہ اگر ہم ایکسپورٹ کی بجائے آتے ہیں تو اس میں پہلا فیکٹر تو یہی ہے کہ ہم وی کین ناٹ افورڈ دی سم ٹائم، ناٹ آل دا ٹائم، ان پروڈکٹس کے لیے جن کا والیوم جو ہے وہ زیادہ ہے، وزن کم ہے، سیمنٹ ہے جیسے، یا آپ نے کوئی باٹلز بھیجنی ہے مختلف، صحیح آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے کوئی مشروب بھیجنا ہے، اب اس کا والیوم ہے، آپ اس کو فریٹ بہت زیادہ، کرایہ آپ کو بہت پڑ جائے گا. اس کے لیے پھر الٹرنیٹیوز موجود ہیں انشاءاللہ. یہ جو متبادل ذرائع ہیں، ہم نے صرف ایک بات ابھی ڈسکس کی ہے ایکسپورٹ کے سلسلے میں کہ ایکسپورٹ میں اس لیے پریفرنس زیادہ ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو کہ ایکسپورٹ میں آپ کو فریٹ فیکٹر جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے تنگ کرتا ہے اور آپ کو کمپیٹیٹیو جو ہے وہ نہیں رہنے دیتا. اور اس کی میں نے ایک بڑی آپ کو عام سی مثال دی ہے، بیکاز ہم جو پاکستان میں اس پہ اوپر کام کر چکے ہیں اس سلسلے میں، وی ہیو دا بیسٹ کموڈیٹی، بس ڈسٹینس کی وجہ سے ہم جو ہے یہ سارا اس پہ ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں. جلدی انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے پوسٹ جس طرح ہماری بن رہی ہے نئی، اور انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں ضرور ہوں گے جو پیش ہیں ایکسپورٹس کے اندر. اسٹوڈنٹس، یہ آج کے لیکچر کا کچھ حاصل تھا. انشاءاللہ جو بقیہ لیکچر ہے اس کا حصہ اگلے لیکچر کو ہم یہیں سے شروع کریں جہاں سے اس کو آج ختم کیا ہے. امید ہے
یہ چند جو ہم نے باتیں کی آپ کے لیے باعث منفع جو ہے یہ ثابت ہوئی ہوں گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ اپنے گھر والوں کا خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔